نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 تفسیر مفتی سعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من نجل ذالک، اور وہ مفاسد اور وہ خرابیاں جو ناجائز خون بہانے سے ہوتی ہیں، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ قصاص کا قانون نافذ کریں۔ من نجل ذالک یہاں سے جو شروع ہوا ہے 32 نمبر آیت ہے، یہ سورہ مائدہ کی اور چھٹا پارہ ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس سے معلوم ہوا یہ جو قصہ پیچھے کو گزرا ہے اور اصل بات شروع ہوئی تھی ان کے اس جملے سے کہ انہوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے عقیدے کا اظہار کیا جو سراسر باطل تھا، اور انہوں نے اسی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ نقل فرمایا ہے آیت نمبر 17 میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہی مسیح ہے مریم کا بیٹا، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ یہ عقیدہ جھوٹ پر مشتمل تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس عقیدے کو اپنے لیے بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی نفی کی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ ان پر ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بتایا کہ ان کے زمانے میں جہاد ضروری ہو گیا تھا، فرض ہو گیا تھا، اس کے باوجود ان کی قوم نے نہیں کیا، اور 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دیں، بلکہ ایک مثال دی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی، اور یہ بتایا کہ دیکھو قتل ناحق ہو جائے اور خون بہہ جائے اور قانون کا نفاذ اور یہ چیزیں نہ ہوں تو زمین میں کیسے کیسے مفاسد جنم لیتے ہیں۔ اور 2 بھائیوں کی جو آپس میں لڑائی ہوئی اور ان میں سے ایک جو مظلوم تھا اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ دوسرے نے ہی لڑائی کی اور دوسرے نے ہی قتل کا اقدام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شرح میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان میں ایک گناہ اس کے ذمے بھی لکھا جاتا ہے جس نے دنیا میں اس برے فعل کا آغاز کیا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی کہ قتل بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں دوسری جگہ پر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی کسی نئے طریقے کو رائج کرتا ہے، اچھے طریقے کو، جب تک وہ طریقہ چلتا رہے گا قیامت تک اس انسان کو اس کا ثواب اس میں سے حصہ ملتا رہے گا، اور جو کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے اس کو اس برے طریقے کا گناہ بھی ملے گا۔ اور محدثین نے اس حدیث کو کئی ایک اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہاں پر مفسرین اس کا ذکر کرتے ہیں اس ضمن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابیل کے لیے ایک گناہ کا ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ایک گناہ قابیل کو ملتا ہے، اور وجہ اس کی یہی کہ آغاز اس نے کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کا آغاز کیا جائے۔ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہیں انسان جب ان کی بنیاد رکھتا ہے تو انسان کو قیامت تک یا جب تک اللہ چاہے کہ وہ خیر باقی رہے گی، اس انسان کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ اور اگر بدعات کی ترویج کی، شریعت کے خلاف چیزوں کو شروع کیا تو اس انسان کو گناہ بھی ملے گا، کیونکہ دنیا اس سے ناآشنا تھی، اس نے سب سے پہلے یہ حرکت شروع کی۔ اس لیے آدمی کو سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ، کہیں کسی معاملے میں، اپنے گھر میں، مسجد میں، خاندان میں کون سی چیز ہے جو نیکی کی وہ شروع کر رہا ہے، اور اگر وہ نیکی کی چیز اس کی وجہ سے شروع ہو رہی ہے تو جب تک وہ خاندان، وہ مسجد، وہ جگہ جہاں پر وہ نیکی ہوتی ہے اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی بدعت، کوئی برائی، کوئی اور چیز شروع کر دے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ بدعت اور برائی جب تک ہوتی رہے گی اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو انسان نیکی کے مختلف جگہوں پہ پہنچ کے شروع کر سکتا ہے۔ مثلا کسی شہر میں مسلمان آباد ہوئے نئے اور وہاں پر قربانی نہیں ہوتی، مشکل پیش آتی ہے، اب اس انسان نے رسم بنیاد رکھی، اس چیز کو شروع کیا کہ اس طرح ہم ایک جگہ پر جانور خرید کے اس طرح ذبح کیا کریں گے، تو یہ ذبح جب تک ہوتا رہے گا اس انسان کو مفت میں ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اس اچھی چیز کی بنیاد رکھی۔ ایسے ہی کوئی برائی کی بنیاد رکھتا ہے علیہ باللہ تو اس کو اس گناہ میں سے بھی چیز ملتی رہے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث آئی ہے ابن ماجہ میں، اس میں آپ نے فرمایا تم خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کے لیے تالا بن جاؤ۔
یعنی تمہارے ذریعے سے خیر کا آغاز کیا جائے اور شر کے لیے تالا بن جاؤ، یعنی شر کو تم روکنے والے بن جاؤ کہ شر جو ہے وہ رک جائے اور تمہاری وجہ سے دنیا میں کوئی آفت، کوئی نحوست، کوئی گناہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی وہ چیز شروع نہ ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ من اجل ذالک، یہ جو قتل ہوا تھا اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ کیا کریں، قصاص لیں، اور قصاص کا قانون ہم نے جاری کیا۔ بنی اسرائیل میں بہت بعد میں یہ چیز آئی ہے، اس لیے مفسرین میں سے ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ناحق خون کی وجہ سے دنیا میں شروع ہو گئیں، جو ظلم شروع ہو گیا، اس ظلم کا حل یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو بعد میں بتایا گیا کہ دیکھو تم قصاص لوگے، اور قصاص کا قانون اگر نہیں آئے گا تو پھر لوگوں کے ناحق قتل ہوں گے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ قصاص جو ہے آگے بھی چل کے کچھ اس کی باتیں آ رہی ہیں، اور قصاص یہ وہاں گزرا ہے دوسرے پارے میں۔ اور کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی لیے کتبنا اور علی کے درمیان القصاص کا لفظ مانا گیا ہے کہ کتبنا القصاص علی بنی اسرائیل، ہم نے قصاص کو ضروری قرار دیا بنی اسرائیل میں، اور انہیں یہ کہا کہ انہ من قتل نفسا، کہ جس نے بھی قتل کیا کسی جان کو، ایسی جان جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، بغیر نفس، ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ قتل کیا گیا اس سبب سے کہ جان بدلے میں جان کے لی گئی، ایک تو چیز یہ مستثنا ہو گئی کیونکہ قتل کا عوض ہو گیا نا، تو ناحق خون تو نہیں ہوا، وہ تو ٹھیک ہوا۔ اور فساد فی الارض، یہ زمین میں فساد مچائے کوئی، تو اس صورت میں بھی قتل جائز ہوا۔ فساد کا مطلب شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے تو اس کا رجم ہے، اسے پتھر مارے جائیں، کیونکہ وہ کیوں دنیا میں خرابی اور فساد پیدا کر رہا ہے۔ یہ فساد فی الارض کا مطلب یہ کہ زمین میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو ڈاکہ بہت بڑا فساد ہے، آگے اس کے متعلق آ رہی ہے بات۔ تو یہ دو صورتیں تو ہو گئیں جس میں کسی کی جان لینی جائز تھی۔ ارتداد ہے، یہ بھی فساد کی ایک شکل ہے، اور مرتد ہو جانا، یہ خدا کے دین کو تباہ کرنا، الغز و تمام شرعی صورتیں جن میں کسی بھی آدمی کا قتل جائز ہے انہیں مستثنا کر کے اگر کوئی آدمی ان شرعی چیزوں کے علاوہ کسی کو قتل کرتا ہے فکأنما، تو ایسے ہی ہے قتل الناس جميعا، جیسے کہ اس نے قتل کر دیا، مار ڈالا سب لوگوں کا قاتل ٹھہرا۔ یہ قاتل کی سرشت اور اس کی طبیعت کی طرف اشارہ ہے کہ مطلب یہ کہ جس کا ہاتھ کھل گیا ایک بار خون پہ، اس کے لیے کیا ایک آدمی اور کیا 10 آدمی، پھر تو اس کی سرشت نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو مار ڈالو، ہر ایک کو قتل کرو۔ قانونی چیز نہیں ہے، قانونی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کی حیثیت قانون کی نہیں بنتی کہ اگر ایک آدمی نے ایک کو قتل کیا ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ ساری انسانیت کا قاتل ہو گیا ہے۔ یہ قانونی حیثیت اس کی نہیں، بلکہ اس کی حیثیت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت کی طرف اشارہ کیا، اس کی طبیعت کی طرف، کہ اتنا ظالم ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا ظلم یہ مچا رہا۔ جمیعاً، تمام کے تمام سارے انسانوں کو اس نے مار ڈالا۔ ومن احیاہا، اور جس نے بچایا کسی جان کو۔ اب یہ جو بچانا ہے زندہ کرنا نہیں، اس کا ترجمہ ہوا کہ جس نے زندہ کیا کسی انسان کو، مردے کو کوئی زندہ کیسے کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ قتل کے اسباب سے بچایا، پناہ دے دی، کسی کو بچا لیا، کسی کا ناحق قتل ہو رہا تھا سفارش کر دی، ڈاکوؤں سے چھڑا لیا، اور ہزار صورتیں ہیں اس کی۔ مر رہا تھا اور میڈیکل کے لیے جو ایڈ ہوتی ہے وہ فوری طور پر پہنچ گئی، ایمرجنسی تھی، اس نے مدد کر دی۔ من احیاہا، جس نے اسے موت سے بچایا۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہلاکت، تباہی کے جو اسباب تھے ان سے دور رکھا ایسی چیزوں میں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جہاں شرعی سزا نافذ ہو رہی تھی قتل کی وہاں بچا لیا، کیونکہ اگر وہ مراد لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شرعی قوانین میں زیادتی کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کسی انسان نے شرعی حد نافذ ہوتے ہوئے دیکھی اور اب حکمرانوں تک پہنچ گیا کسی سے قتل کی سزا نہ دی جائے، تو یہ حدود میں جو سزا نافذ ہونا تھی قتل کی، اس سزا کو نہ کرنے دینا، قصاص ہے، اس کا بدلہ نہ لینے دینا، یہ ظلم ہے، اور یہ گناہ کی اعانت ہے، گناہ کی مدد ہے۔ وہ تو یہاں مراد ہو نہیں سکتی کہ شرعی حدود کو کوئی نافذ نہ کرنے دے۔ اللہ نے کہا ہے ومن احیاہا، جس نے اس کو کیا موت سے بچایا، یا ان اسباب سے جو ہلاکت کے تھے ان سے بچا لیا۔ جیسے کئی چیزیں ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں، آگ ہے، لگ گئی اور ڈر تھا، قریب تھا کہ گھر والے وہ لوگ اور محلہ جل جاتا، اس آدمی نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ کئی فسادات شروع ہو رہے تھے، اس آدمی نے حکمت عملی سے ان فسادات کو روک دیا کہ مخلوق اللہ کی ماری جائے گی۔ کہیں سیلاب آ گیا، اس آدمی نے ہمت کر کے اس سیلاب میں لوگوں کی جان بچا لی۔ کوئی ڈوب رہا تھا اور اس نے برموقع مدد کر کے اس آدمی کی زندگی بچا لی، اس بچے کو بچا لیا۔ اور بہت بڑا کریڈٹ اس کا ڈاکٹرز کو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ زندگی میں
ان کے سامنے مریض آتا ہے اور اگر معلوم ہوا کہ 5 منٹ بھی اگر دیر کر دیتا یا ڈاکٹر ذرا سی غفلت سے کام لیتا تو یہ مر جاتا. اللہ نے یہ فرمایا من احیاھا، اور جس نے اسے موت سے بچا لیا، ایک جان کو، ایک زندگی کو، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو موت سے بچا لیا، سب لوگوں کو. یہاں بھی اشارہ اس حکیم، اس طبیب اور ڈاکٹر کی طبیعت کی طرف ہے کہ یہ اتنی اچھی طبیعت کا انسان ہے. یہ جو بھی آدمی زندگی ہلاکت کے اسباب کو ختم کر کے زندگی کو مہیا کر رہا ہے وہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ اس کا بس چلے تو پوری انسانیت کو بچا لے، اتنا اچھا ہے. اور وہ قتل کرنے والا اتنا برا ہے کہ اگر اس کو موقع ملتا، اس کا بس چلتا تو سب کو قتل کر دیتا، سب کو مار ڈالتا. یہ دونوں طرف اشارے اس چیز کے ہیں. اور اس میں تعریف یہ بیان کی گئی ہے اس شخص کی جس انسان کا بس چلے تو انسانوں کے لیے راحت، آرام اور ہلاکت کے اسباب ان کے دور کر کے ان کے جینے کا سامان پیدا کرے. بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لوگوں کو بتائی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کے سامان پیدا کرتے رہو، اللہ کی مخلوق کے لیے جو اسباب ہلاکت کے ہیں ان کو دور کرتے رہو، اور اللہ کی مخلوق کے لیے تم ایسے کام کرتے رہو جس سے ان لوگوں کو زندگی ملے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شہروں کو آباد کرو اور میرے بندوں کو اس میں بساؤ. تو شہروں کی آبادی، عمارتیں بنانا اور لوگوں کو اس میں بسانا یہ بہت نیکی کے کام ہیں اور مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ایسے کئی لوگ مل جائیں گے جن پہ 20-20, 30-30 لاکھ روپیہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں کرتا کہ 1-2-4 مکان بنا دے اور غریب لوگوں کو دے دے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انہیں اس کی چابی دے دے کہ بھئی لو تمہارے لیے ایک گھر ہو گیا، تو اس انسان کا سر بھی چھپانے کی جگہ ہو جائے گی اور اس انسان کی زندگی بھی آرام سے سکون سے گزرے گی. یہ کام کرنے کے ہیں. دیکھیے اللہ نے کتنا اس انسان کا حق تعالی شانو اس سے بری ہیں اور بلند و بالا ہیں کہ کسی کا احسان دیں، مگر عام لفظوں میں سمجھانے کی وجہ سے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کا احسان، اس کا ذکر فرمایا، اسے قبول کیا ہے کہ ایک جان جس نے بچا لی، ہلاکت کے اسباب کو دور کر دیا، فکأنما احیا الناس جميعا، ایسے جیسے اس نے سب انسانوں کی جان کو بچا لیا، سب لوگوں کو بچا لیا. وَلَقَدْ جَاءَ، اور پھر کیا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس آئے، لا چکے ہیں کیا چیز، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح حکم لا چکے ہیں، احکامات، ہدایات، یہ سب چیزیں لا چکے ہیں. اس آیت میں ایک بات اور آپ یاد رکھیے گا، راڈویل کا انگلش ترجمہ قرآن پاک کا دیکھیے. راڈویل قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے ہیں انگلش میں، اور تالمود جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس آیت کے متعلق ایک چیز اس سے ملتی جلتی ایک بات لکھی ہے. اور وہ تالمود میں یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ کوئی بھی اسرائیلی اس کو کوئی قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام اسرائیلیوں کو قتل کر دیا، اور کوئی اسرائیلی کو بچا لے تو سارے اسرائیلیوں کو بچا لیا. وہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تورات اور ان چیزوں کا کہ یہ آیت وہاں نازل ہوئی تھی، اللہ نے یہاں پر اصلاح فرما دی گویا اس بات کی کہ اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کا سوال نہیں ہے، سوال انسانیت کا ہے. کہ ہم نے تو یہ کہا تھا وہاں پر کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے قصاص میں وہ قتل کیا جائے یا فساد فی الارض میں قتل کیا جائے، ان صورتوں کو ایکسیپشن دے کے ان کو مستثنا کر کے باقی فکأنما قتل الناس جميعا، ایسے ہی ہے اس قاتل کی سرشت گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، تمام جہان کے انسانوں کو مار دی. تو یہاں انسانیت کی بات ہے، صرف بنی اسرائیل اور اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں یہ آیت وہاں پر اس طرح سے نازل ہوئی تھی، بعد میں تحریف کر کے انہوں نے کیا کیا، اس کو یہودیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص کر دیا. اور یہ وہی حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق کہا تھا کہ سود کسی سے نہیں لینا، سود کا لین دین حرام ہے. اب انہوں نے جو تورات میں تحریف کی تو انہوں نے اب تک ہے یہ بات مل جائے گی، اور غالباً اس کا حوالہ سورہ بقرہ میں بھی دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم دیکھو تم جس سے سود وصول کر رہے ہو وہ کون ہے، اگر وہ یہودی نہیں ہے تو پھر تم اس سے سود وصول کر سکتے ہو اور اپنے بھائی سے وصول نہ کرنا. یہی تحریف یہاں بھی انہوں نے کی اپنی کتاب میں، اور راڈویل نے تالمود کے حوالے سے یہ چیزیں یہاں نقل کر دی ہیں، اسے دیکھنے سے حقیقت واضح ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو انسانیت کی بات کی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہمارے رسول جو تھے علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، کیا بالبینات، واضح دلائل لے کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ان کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے. 3 رسول تو یہی ہو گئے، ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے ہیں. اس کے باوجود ثم، پھر کیا ہوا، ثم کا مطلب استبعاد کے لیے یعنی الٹا نتیجہ نکلا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے تھے ان کے آنا اور احکام اور ہدایات کے ساتھ آئے تھے. بالبینات سے یہاں مراد ہے جو احکامات ہیں، جو لا تھا اس کے ساتھ آئے تھے. تو ان کے آنے کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ معاشرہ مہذب ہو جاتا، تہذیب پھیلتی اور یہ لوگ اپنے یہاں قصاص کا قانون اور یہ چیزیں نافذ کرتے تھے. ثم بالکل اس کے برعکس ہو گیا، یعنی بجائے اس کے کہ اچھا نتیجہ نکلتا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کی نافرمانی کر کے برا نتیجہ نکالا. ان کثیرا منہم، پھر بہت سے لوگ ان میں سے بنی اسرائیل والوں میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد فی الارض لمسرفون، اس پر بھی یعنی اس کے بعد بھی اس پر بھی فی الارض، زمین میں، لمسرفون، کیا کرتے ہیں، لمسرفون، زیادتی کرتے ہیں.
اول سب سے بڑا گناہ جو اس زمین پہ ہوا یہ حسد ہو گیا. حسد کی وجہ سے قتل ہو گیا, یہی ہوا نا. اور پھر اس سے آگے یہ رسم چلی, اور اسی وجہ سے یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جو ہے نا ان کے پاس رسول بھی آئے علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے احکامات, کتابیں, جو چیزیں نازل کی گئی وہ بھی, اور پھر نتیجہ اس کے برعکس نکلا ان کثیرا منہم ان میں سے اکثر ایسے ہیں بعد ذلک فی الارض لمسرفون. اس کے بعد اس پر بھی ایک تو ہے نا رسول نہ آئے ہوتے, کتابیں نہ ہوتی تو پھر چلو کوئی قتل کرتا تو کوئی بات تھی کہ تہذیب ہی نہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود علیہ الصلوۃ والسلام وہ آئے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا کہ فی الارض لمسرفون, ملک میں فساد مچاتے رہے. مسرفون کا مطلب دست درازی کرتے رہے, حد سے بڑھتے رہے. ہوتا یہی ہے کہ اچھی چیز جب معدہ خراب ہو تو اسے مزید خراب کر دیتی ہے. پھر کسی انسان کا اندر کا مزاج بگڑا ہوا ہو, بخار ہو گیا ہو, تو اسے چینی بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے. شکر دیں نا اسے تو کہتا ہے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا اس لیے کڑوی محسوس ہوتی ہے. رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام اور واضح دلائل ہونے کے باوجود حال یہ تھا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ مانتے اتباع کرتے الٹا شرارتی ہو گئے.